الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ الاسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیہ کریمہ آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، پاک ہے ہر کمزوری سے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، راتوں رات کا مطلب ساری رات نہیں، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی یعنی یروشلم تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے نوازا، روحانی برکتیں بھی اور مادی برکتیں بھی۔ تو یہ سیر کیوں کرائی اپنے بندے کو؟ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے نشانات دکھائیں، اپنی قدرت کے نشانات دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیہ مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اور سورۃ الاسراء مکی زندگی میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت سے نازل ہوئی۔ تو اس میں آپ کے ایک عظیم الشان معجزے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ معجزات کے سلسلے میں پچھلے پروگرام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ تھا، یعنی وہ نبوت کے نشانات، نبوت کے دلائل، ان نبوت کی صداقت کی علامات جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھوں ظاہر کرتے ہیں، اور عالم اسباب میں یعنی اسباب کی دنیا میں کوئی دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا، اس کا نام ہوتا ہے معجزہ، یعنی محیر العقول کام،
حیرت ناک کام، خلاف عادت کام جب نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے، اور ایک ایک معجزے کے اندر پھر کئی معجزات ہیں، جس میں سے آپ کا رہتی دنیا تک ایک زندہ و جاوید معجزہ قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کی ہر آیت پھر مستقل معجزہ، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیات کتنی ہیں؟ 6666 6666 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کا معنی ہی معجزہ ہے، آیت کا معنی ہی ہر آیت معجزہ ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ایک قرآن کے اندر 6666 معجزات موجود، ایک قرآن مجید، پھر اس کے علاوہ اور سینکڑوں معجزات۔ تو انہی معجزات میں اپنی شہرت کے لحاظ سے مشہور ترین معجزہ اور محیر العقول معجزہ، مشہور و معروف معجزہ آپ کا ایک سفر معراج، سفر معراج۔ اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے اسراء اور ایک کا نام ہے معراج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمینی سفر ہے، ایک زمین سے آسمانوں کا سفر ہے۔ تو جو زمین سے سفر ہے اس کا نام ہے اسراء، اور جو زمین سے آسمانوں سے بھی بلندی تک کا سفر ہے اس کا نام ہے معراج۔ اس لیے کہ معراج عربی میں کہتے ہیں سیڑھی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا تک ایک سیڑھی نصب کی، جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس سیڑھی کے ذریعے سے حضور اوپر تشریف لے گئے، پھر اگلے آسمان سے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے، پھر چوتھے تک۔ تو یہ سارا سفر یعنی سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، اس لیے اس کا نام ہے معراج۔ لیکن کبھی دونوں سفروں پر اسراء کا لفظ بولا جاتا ہے اور کبھی دونوں پر معراج کا بھی بولا جاتا ہے، اور ہماری اصطلاح میں دونوں کو معراج ہی کہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر کب ہوا تاریخ طے نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے سن کا بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب مکی دنیا میں آپ کی آزمائش اور امتحانات انتہا کو پہنچے اور مدنی زندگی کا آغاز اور ابتدا ہونے لگا، تو اس بیچ کے وقفے میں آپ کا یہ سفر ہوا، یعنی جب آپ کے امتحانات حد کو پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم و رضا، اللہ کے امتحانات پر تسلیم اور رضا بھی حد کو پہنچ گئی، اور پھر سہولتوں کے دور کا آغاز ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں یہ سفر کرایا، جو تقریباً ہجرت سے بعد حضرات کہتے ہیں 3 سال یا 2 سال یا 1 سال پہلے یہ سفر ہوا۔ اس سفر سے پہلے مشکلات کا دور تو آپ پہ پورا رہا، لیکن خاص طور پہ جب آپ کی اولین رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یہ معراج سے پہلے ہوا، اور اسی سال نبی کریم علیہ السلام کے محترم چچا ابو طالب، جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ کی حمایت کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ان دونوں شخصیتوں کے انتقال کے بعد آپ پر مشکلات اور زیادہ بڑھ گئیں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ان کی رعایت لوگ کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے
کچھ مشکلات میں کمی تھی. جب یہ دونوں چلے گئے تو اب لوگوں کے لیے میدان صاف ہو گیا. جب انتہا ہو گئی تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے مکہ سے طائف کا سفر کیا، جو مکہ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا، کہ یہ لوگ نہیں مانتے، چلو میں طائف والوں کو اللہ کا پیغام سناؤں، شاید وہاں کوئی ماننے والے ہوں. لیکن طائف جانے کے بعد ان کا رویہ مکہ والوں سے بھی زیادہ خراب نکلا، اور انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی اور عملی طور پہ سخت اذیت پہنچائی، اور اتنا آپ پہ پتھر برسائے گئے کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا. پھر بھی آپ ان کو دعائے ہدایت دیتے ہی مکہ واپس آئے. تو اب حد ہو گئی تھی، دونوں شہر والوں نے آپ کی زندگی تنگ کر دی، اور کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی کہ ان کو کبھی ہدایت ملے گی. اس طرف تکالیف کی انتہا، دوسری طرف آپ کے عجز و نیاز اور اللہ کی بندگی کی بھی انتہا. اور اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ جھکتا ہے تو پھر اللہ اس کو اتنا ہی اٹھاتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اس کو بندی. تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے جھکنے کی انتہا کر دی، تو اللہ نے لیلۃ المعراج میں اتنا اٹھایا کہ اٹھانے کی انتہا. من تواضع للہ، حضور کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اللہ اس کو پست جھکاتا ہے. تو پستی سے سر بلند ہو، پستی سے سر بلند ہو، اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تو اتنا اٹھایا کہ جہاں تک کوئی نہ جا سکا وہاں تک لے گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج گویا آپ کی کلفتوں کی انتہا اور آپ کی راحتوں کی ابتدا تھی. اور آپ کے سفر معراج سے امت کو اور امت کے واسطے سے پورے انسانوں کو اس بات کا سبق یاد دلایا گیا کہ تم جس مادی دنیا کے حصار کے اندر ہو، اور آئے دن یہ حصار اور یہ دیواریں تم مضبوط اور بلند کیے جا رہے ہو، جس سے اس پار تمہیں جھانکنے کا موقع ہی نہیں ہے، تم نے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا. یعنی مادیت میں آج کا انسان اتنا زیادہ کھو گیا ہے، اور مادی دولت، سائنس، اکتشافات، مشینی کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ انسان کو آگے کی سوچ ہی نہیں رہی، اور پھر آرام اور راحت کے اتنے وسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے خیال میں آگے کوئی اور راحت اور آرام کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو گویا مادیت کے حصار میں آج کی دنیا جکڑی ہوئی ہے، اور خود مسلمان بھی، جن کا عقیدہ ہے کہ اس مادی دنیا سے آگے ایک بہت بڑی نورانی دنیا ہے، عقیدہ ہے، لیکن عمل سے مسلمان بھی مادی دنیا کے حصار کے اندر بند ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج نے اس حقیقت کو واشگاف کیا، کھول دیا کہ نہیں، جس کائنات میں تم ہو یہی سب کچھ نہیں، اور اس سے ماورا بہت بڑی کائنات ہے جس کے حدود اربع کا تمہیں کوئی اندازہ ہی نہیں. یا اس کائنات میں اول الانبیاء گئے تھے، حضرت آدم،
جب اللہ نے ان کو بنایا تو بنانے کے بعد ان کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں بھیجا تھا، اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ یا تو اس کائنات میں اول الانبیاء انسانیت کے باپ گئے تھے، ان کے قدم وہاں پہنچے، یا پھر آخر الانبیاء گئے اور وہ وہاں سے بھی بہت آگے گئے، وہاں سے بھی بہت آگے گئے، ایسے مقام تک گئے کہ جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہوئی، جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں گیا۔ یعنی مقرب ترین فرشتہ کون ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں، جو اس پورے سفر میں آقا کے ہم سفر تھے، لیکن ایک مقام میں جانے کے بعد وہ بھی رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میرے پروں میں پرواز کی سکت نہیں ہے، تو آقا پھر تنہا ہی تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں مرحوم، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ قرآن حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن حکیم میں اعلان کیا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ مسخر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے کام میں لگانا، یعنی ارض و سما کی ہر چیز تمہارے کام میں لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ زمین و آسمان اور کائنات سب انسان کے لیے بنا ہے۔ یہ ایک ایسے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ کائنات انسان کے لیے مسخر ہے، جب سائنس نے آنکھ میں نہیں کھولی تھی، آنکھ میں نہیں کھولی تھی، اس وقت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام نشر کیا کہ لوگوں، اللہ نے زمین و آسمان کی قوتیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ جی، اس اعلان کے 1400 سال گزرنے کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، چند لوگوں نے پتہ نہیں خربوں سے بھی کوئی زیادہ ہی ڈالر خرچ کر کے صرف چاند تک کہتے ہیں کہ رسائی حاصل کی بقول ان کے، اور گویا چاند جو زمین کا قریب ترین کرہ ہے، بلکہ بعض سائنسدانوں کے بقول یہ زمین ہی کا حصہ ہے، چلو حصہ ہے یا نہیں لیکن قریب ترین ہے، کوئی 2.5 لاکھ میل یہاں سے دور ہے۔ تو اتنی پرواز کی انسان نے کہ وہاں قدم لگائے، بس آگے کی تو صرف ابھی سوچ ہی رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کیا کہا تھا کہ یہ نہیں بلکہ زمین اور آسمان سے نیچے کی کائنات بھی خدا نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے لیے مسخر ہے۔ اب نہ معلوم آگے کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، لیکن پھر اسی دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس پورے کائنات سے نکال کر ایسے مقام تک پہنچا دیا، اور آپ کے قدم وہاں تک گئے جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکے اور نہ جا سکیں گے۔ تو گویا بتا دیا کہ انسان کی منزل صرف یہی کائنات نہیں، یہی حصار نہیں جس کو اس نے مقصود بنا رکھا ہے، یہی نہیں بلکہ انسان کی منزل کہیں آگے ہے، کہیں آگے ہے۔ یہ تو ایک عارضی مقام ہے، چند برسوں یا چند دنوں کی جگہ ہے، اصل مقام تو بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ ستارے
جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک رسائی کر کے ہمیں منزل کا پتہ بتایا کہ تمہاری منزل تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے قانون کو پورا کرنے کے بعد جب مومن یہاں سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اور جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، جنت مأویٰ وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر جنت کہاں تک جاتی ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے تک۔ آخری جنت جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ تو وہ ہے منزل مسلمہ کی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سفر کرایا اور فرمایا کہ مختصر وقت میں کرایا۔ انسان جب عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو تولنا چاہتا ہے تو پھر بہت سی چیزوں کا وہ انکار کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ عقل فیصلہ تو کرتی ہے لیکن ہر چیز میں نہیں کر سکتی۔ اگر عقل سلیم ہو، وہ بھی عقل سلیم ہو تو ٹھیک ہے، اس کے کچھ فیصلے ہیں لیکن اس کے فیصلے محدود ہیں، کوئی غیر محدود نہیں۔ عقل کے ترازو میں آدمی ہر چیز کو تولنا چاہے تو ایک ترازو ہے جو سونار کے پاس ہوتا ہے، جس میں تولے اور ماشے کے لحاظ سے چیزیں تلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ لوہا تولنے لگ جائیں تو اس پہ اگر گندم اور چاول کی بوریاں ڈال دیں تو تل جائے گا کیا؟ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ تو عقل اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے لیکن وحی کے مقابلے میں عقل کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی وحی شروع وہاں ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جائے۔ جہاں سے عقل کام نہیں کرتی تو پھر وہاں وحی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی وحی نے عقل کے ان سارے ترددات کو اپنی کلام کی آیت کے پہلے لفظ میں ختم کر دیا۔ سبحان، سبحان اللہ کا پاکیزہ نام ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ پاک کے کئی مفہوم ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر نقصان سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ لفظ نبی کے لیے بولا جائے کہ نبی پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ نبی ہر گناہ سے پاک ہے، نبی ہر گناہ سے پاک ہے۔ اور جب یہ لفظ مسلمان کے لیے بولا جائے کہ مسلمان پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نجاست سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے۔ دیکھیے، نجاست دو طرح کی ہے، ایک چھوٹی نجاست، ایک بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست یہ ہے کہ آدمی کے بدن سے کوئی ایسی چیز نکل جائے جس سے اس کا وضو جاتا رہے، تو اس کو کہتے ہیں چھوٹی نجاست۔ اس نجاست کو دور کرنے کے لیے طہارت ہے، اس کو چھوٹی طہارت کہتے ہیں، یعنی وضو کر لیا تو آپ پاک ہو گئے۔ ایک ہے بڑی نجاست۔ بڑی نجاست جب مادہ منویہ جوش سے نکلے تو پورا بدن سر سے پاؤں تک ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب تک پورے بدن کو آپ دھو نہ لیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ تو اس نجاست کو نجاست کبریٰ یعنی بڑی نجاست کہتے ہیں،
اور غسل کو بڑی طہارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہ نجاست حکمی ہے، خدا کا حکم ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا۔ اب دیکھیے آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو ناپاک تو وہ جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے پیشاب پاخانہ نکلا ہے، تو پھر ہاتھ منہ کیوں دھلائے جاتے ہیں، پاؤں کیوں دھلائے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہاں سے نجاست نکلی ہے، حقیقتاً تو وہ جگہ ناپاک ہے، لیکن خدا کا حکم ہے کہ تمہارا ہر وہ حصہ جسم کا ناپاک ہو گیا جو کھلا ہوا ہے، ڈھپا ہوا نہیں، جیسے اس کو بھی دھو، یہ حکمن۔ اسی طریقے سے نجاست کبریٰ کہ جہاں سے وہ مادہ نکلا ہے تو اصولاً تو وہی جگہ ناپاک ہے، اس کو دھو، لیکن حکم ہے کہ نہیں، اس کے نکلنے سے پورا جسم ناپاک ہے، سب کو دھو گے، تو یہ حکم ہے، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ حقیقی تو وہی ہے کہ جہاں سے نجاست نکلی۔ تو خیر جب نجاست حقیقی کبریٰ بڑی ہو تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ غسل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی سے ہاتھ ملا سکتا ہے، کسی کو سلام کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے ہاتھ دھو کر، اس لیے کہ حقیقی نجاست تو نہیں، حکمی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غسل کی حاجت تھی، ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ رستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ حضور نے سلام کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جلدی سے رستہ بدلا اور جا کر گھر میں غسل کیا اور واپس آئے اور واپس آ کر کہا وعلیکم السلام۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسی وقت سلام کا جواب کیوں نہیں دیا اور کیوں بچ بچا کے گھر کیوں چلا گیا تھا؟ کہا حضور میں ناپاک تھا تو میں نے سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تو میں جا کر غسل کر کے آیا تو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سبحان اللہ ان المومن لا ینجس، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایسا بھی ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ سلام کا جواب نہ دے سکے یا سلام نہ کر سکے، یعنی اس ناپاکی سے صرف مسجد میں نہیں جا سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، باقی سارے کام کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مومن پاک ہونے کی بات تو مطلب اس کو غسل کی حاجت نہیں، یہ پاک ہے۔ کپڑا پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جگہ پاک کا مطلب ہے کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لفظ پاک کے کئی معنی ہیں، لیکن اللہ کی جب تک اللہ پاک ہے تو کیا مطلب؟ اللہ ہر کمزوری سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ تو جب ہر کمزوری سے پاک ہے اور اللہ پاورفل ہے تو وہ کیوں اپنے بندے کو چند لمحوں میں کہیں سے کہیں نہیں پہنچا سکتا؟ سبحان اللہ۔ اسرا، اسرا کا معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو کسی کو لے جانا، خود یہ لفظ کہتا ہے رات کو لے جانا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے نکال لے، راتوں رات۔ تو اسرا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جس کو لے گئے وہ جسم بھی اور روح بھی سب کو لے کر گئے، خالی روح کو نہیں لے کر گئے۔ مطلب ہے کہ معراج کا سفر روحانی نہیں، جسم اور روح کے ساتھ تھا، پوری باڈی کے ساتھ حضور گئے تھے، یہ نہیں کہ آپ کی روح گئی اور آپ کا جسم ادھر رہا، اس لیے کہ اسرا کا معنی ہے پورے جسم و جان سمیت لے جانا۔ اور پھر تیسرا لفظ ہے بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو بندے کا لفظ جو ہے نا وہ روح پہ نہیں بولا جاتا، جسم اور روح دونوں پہ بولا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات جسم اور جان دونوں سمیت لے کر گئے. تو یہ اس پہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ لے جانا چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور جب اللہ اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گئے تو جیسے دنیا کا دستور ہے کہ کسی معزز شخصیت کو اگر کہیں لے جایا جاتا ہے تو ٹریفک روک دی جاتی ہے. ٹریفک، یہ معزز مہمان کی سواری گزرے گی تو ٹریفک چلے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس معزز مہمان کو اپنے پاس بلایا تو کائنات کی ٹریفک کو روک دیا. جو چیز جہاں ہے، زمان و مکان، ہر چیز جیسی ہے وہیں رکی رہے جب تک ہمارا مہمان سفر کر کے واپس نہیں جائے گا. کسی چیز کو چلنے کی اجازت نہیں. تو کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی تھوڑی سی دیر میں سینکڑوں میل کا سفر تو مسجد اقصی سے مسجد حرام کا ہے. ٹھیک، اور پھر آگے کا کتنا سفر ہو تو ہمارا اندازہ ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر تھوڑی سی بات تو فرما بھائی ٹریفک جو رکا ہوا تو اس وقت تک روک دیا جب تک کہ مہمان آیا اور گیا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آقا واپس آئے سفر سے تو بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی حرکت میں تھی، اس لیے کہ چلی جو اب ہے. جب گئے تھے تو رک اسٹاپ ہو گئی تھی، اور جب آئے تو روانہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا. جو چیز جہاں تھی بس چلنی شروع ہوگی. تو اللہ قادر ہے. اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ خود کنٹرول کرتے ہیں. وہ جس وقت چاہے روک دے، جس وقت چاہے اس کو چالو کر دے. دو مقدس مقام، مسجد اقصی، مسجد حرام. مسجد حرام دراصل قبلہ اول ہے. کیونکہ شروع میں جب انسانیت نے زمین پہ قدم رکھا تو قبلہ کون سا تھا؟ مسجد حرام. پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، یہی مسجد تھی، یہی قبلہ تھا. اور مسجد اقصی تو قبلہ بنا ہے یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے. اس کی بنیاد یعقوب علیہ السلام نے رکھی، اور پھر ان کی نسل میں جو ہزاروں پیغمبر آئے ان کا قبلہ مسجد اقصی تھا. تو اصل کے لحاظ سے قبلہ اول مسجد حرام ہے. پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کا دور آیا تو قبلہ چینج ہو گیا، مسجد اقصی ہو گیا. اور پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ عرصہ قبلہ مسجد اقصی رہا اور پھر چینج ہو گیا اصل قبلے کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جامع الکمالات شخصیت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر یہاں سے وہاں تک کرا کر، وہاں بھی نماز پڑھوا کر، اور پھر اسی کو کچھ عرصے تک قبلہ بھی بنا کر آپ کو دونوں قبلوں کا شرف دینا تھا. دونوں قبلوں کا شرف دینا. آپ نبی القبلتین. ٹھیک ہے. اور یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرا کر ایک اور بات کی، وہ یہ کہ یہ اعلان کرنا تھا کہ اب بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا، بنی اسماعیل کا دور شروع ہو گیا. کہ مسجد اقصی کس کے کنٹرول میں تھی؟ بنی اسرائیل کے کنٹرول میں تھی. اور جب تک انہوں نے کنٹرول سنبھالا ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے مسجد کا کنٹرول سنبھالنے کی اہلیت کھو دی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، تو اللہ نے وہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے لے کر بنی اسماعیل کو عطا کر دی.
تو حضور کے تشریف لے جانے سے گویا مسجد اقصی کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب قیامت تک وہ کنٹرول اس امت کے پاس ہوگا. آپ کہیں گے اس وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے. یہ بھی ایک عارضی وقت ہے، عارضی دور ہے، ایک امتحان ہے، ایک سزا ہے کہ کچھ جزوی طور پہ وہ کنٹرول، اس ایریے کا کنٹرول، مسجد کا نہیں، مسجد کا کنٹرول تو اب بھی مسلمانوں کے پاس ہے. پانچوں نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، آس پاس مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجد کا کنٹرول ہے، لیکن سٹی کا کنٹرول اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو انہوں نے جرم کیا تو میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر تمہیں دیا، تم نے ان کا رستہ اختیار کیا تو تمہارے ہاتھ سے لے کر اب ان کو دے دیا، اور جب تک تم راہ راست پہ نہیں آؤ گے تو میں تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں. اب دیکھیے ہم کب راہ راست پہ آتے ہیں کہ وہ کنٹرول پھر ہمارے ہاتھ میں آئے. لیکن آج نہ آیا، ہماری زندگی میں نہ آیا، تو انشاءاللہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. کیونکہ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے، اس امت کے رہنما کی حیثیت سے آئیں گے، تو پھر تو کنٹرول اپنے ہاتھ میں آ ہی جائے گا. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہی آ جائے. تو خیر یہ تولیت تھی. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم الشان سفر کرایا. اب میں مختصر طریقے سے تھوڑا سا ذکر کروں. اس سلسلے میں 3 صحابی جو ہیں وہ بڑی تفصیل سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اس قصے کے اور اس واقعے کے راوی تو کوئی 40-45 صحابہ ہیں، لیکن 3 صحابہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، ابو ذر غفاری، مالک بن ساسا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی تفصیلات سے ہمیں خود آگاہ کیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر بروایت دیگر اپنی کزن ام ہانی حضرت علی کی بڑی بہن، ان کے گھر بروایت کہ میں حتیم میں جو بیت اللہ کا حصہ ہے لیٹا ہوا تھا کہ جبریل امین تشریف لائے. اگر ان مکانوں میں آئے تو فرمایا دروازے سے نہیں چھت کھول کر آئے، لیکن جب فرشتہ چھت کھولتا ہے تو کوئی چیز نیچے گرتی نہیں ہے. ہم توڑیں گے تو ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی جی، فرشتہ جب کھولے گا تو پتہ نہیں چلے گا. تو چھت کھولی اور مجھے اٹھا کر حرم میں لے گئے، حتیم میں لے گئے، اور فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پہ یوں مجھے اٹھایا، اور اٹھاتے ہی میرا سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، اور اس کو جنت سے لائی ہوئی سنہری پلیٹ میں رکھا، لیکن دھویا آب زمزم سے، جنت سے پانی نہیں لایا، اس لیے کہ یہ پانی بہت فوقیت رکھتا ہے. زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کے اپنے ٹھکانے پہ رکھ کے سلائی کر دی. پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتارا، پھر میرے سامنے سواری پیش کی جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی، لمبی، سفید، یعنی وہ عالم لاہوت کے مسافروں کی سواری تھی جس کو براق کہتے تھے، جو برق سے، برق کا مطلب بجلی چمکنا. وہ اپنی رفتار میں اتنی تیز تھی جیسے بجلی گونجتی اور چمکتی ہے. فرمایا کہ وہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. تو جبریل ہمراہ تھے. ہمارا سفر بجانب القدس شروع ہوا. مدینہ میں پڑاؤ کیا، جہاں مسجد نبوی ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. وہ
طور پہ تشریف لے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس بھی مدین سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللہ سے ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کوئی وہاں بنی بنائی مسجد نہیں تھی، اس زمانے میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، غیر ملکی حکمرانوں نے اس کو توڑ پھوڑ دیا تھا، بس وہ جگہ تھی، میدان تھا، لیکن مسجد تعمیر شدہ نہیں تھی۔ کوئی چھوٹا موٹا کمرہ ہوگا لیکن باقاعدہ مسجد نہیں۔ کہتے اسی میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت جبریل امین نے 2 مشروب میرے سامنے پیش کیے، جنت کی شراب اور جنت کا دودھ۔ تو میں نے دودھ لیا اور پی لیا، اور انہوں نے تحسین کی کہ سب الفطرہ، آپ نے بالکل فطرت اور نیچر کے مطابق مشروب حاصل کیا، اگرچہ دونوں حلال اور طیب اور پاک تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک سیڑھی لگائی گئی جس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، اور وہاں سے اگلا پھر سفر جو ہے وہ براق پہ نہیں، سیڑھی کے ذریعے سے، اور کوئی لفٹ تھی جیسی بھی تھی۔ آسمان اول پر پہنچے تو گیٹ بند تھے، جبریل امین نے دستک دی، قدرت کا نظام ہے۔ گیٹ پر فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ بلائے گئے ہیں؟ یہاں بلائے گئے۔ اب گیٹ کھولو، یہ ہے سیکورٹی کا انتظام اللہ کا۔ جبریل خود سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کے سردار، لیکن قاعدہ اور قانون کیا ہے کہ ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں ہمیشہ وہاں سے آتے جاتے ہیں۔ اور پھر آقا کے بارے میں کون ہیں، اور یہ کہ ان کو بلایا گیا ہے، پاس ہے، کیا بات۔ اور جب گیٹ کھلا پھر انہوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا، خوش آمدید کہا۔ آسمان اول پہ جب گزرے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے نیک بیٹے اور نیک نبی کے دعا دی۔ اگلے آسمان پہ تشریف لے گئے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح عرش آسمان کے گیٹ پہ سوال و جواب کے بعد گیٹ کھلتے رہے۔ پھر تیسرے پہ ادریس، چوتھے پہ تیسرے پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ دنیا کے قبلے کے بانی تھے، اللہ نے وہاں قبلے کے ساتھ ان کو بٹھا رکھا۔ آقا نے فرمایا کہ بیت المعمور ایسا قبلہ ہے کہ جہاں روزانہ 70,000 یعنی 1000 70 کی گنتی مراد نہیں ہوتی، یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا کہتے ہیں نا لاکھوں کروڑوں، تو 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ کر چکے پھر اس کا نمبر پھر نہیں آتا۔ اتنے فرشتے ہیں خدا، اتنے فرشتے۔ کہتے ہیں آگے پھر ہم سدرۃ المنتہا گئے، آخری بیری کا درخت، اس کا کچھ عجیب سما تھا، سورہ نجم میں اس کی تفصیلات ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا فغشاہا ما غشا، اللہ کی تجلیات نے ایسا ڈھانپ رکھا تھا کہ اس کی رونق کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیسے پر رونق تھا۔ یہی تجلیات، انہی تجلیات میں حق تعالی شانہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی اور پھر جہنم کی سیر بھی کرائی گئی، اور اس ملاقات میں 3 چیزیں نبی کریم علیہ السلام کو دی گئیں۔ ایک 50 نمازیں دن رات میں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا یہ پیغام کہ آپ کی امت میں جو آدمی
شرک کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا اور مر گیا تو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں مشرک کو نہیں بخشیں گے، شرک کے علاوہ باقی گناہ قابل معافی ہیں، چاہے سزا کے بعد معاف کر دیں یا سزا سے پہلے، لیکن مشرک کو معاف نہیں دیں۔ اور ایک یہ چیز حضور کو دی گئی کہ جس مومن نے نیک کام کا صرف ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی کہ اس نے یہ کام کر لیا ہے، پھر نہیں کر سکا تو بھی صرف ارادے پہ نیکی لکھ دی جائے گی، لیکن ارادے کے بعد وہ نیکی کر دی تو ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تو صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کر لیا ارادے کے بعد تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بھی لیلۃ المعراج میں بتایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام لے کر میں پھر واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کیا پیغام لائے، اور کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر انہوں نے نہیں پوچھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی بڑی مشابہت۔ آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں دے گا، فرمایا 50 نمازیں یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں، آپ واپس جائیں اور تخفیف کرائیں۔ آپ تشریف لے گئے، بعض روایات میں کہ 10، بعض کہتے ہیں کہ 5 تخفیف ہوئی، پھر واپس آئے، پھر نے پوچھا، آپ نے فرمایا اتنی معاف ہوئی، کہا جی یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ پھر جائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ 5 رہ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پھر مشورہ تھا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ مجھے اب حیا آتی ہے اور میں نے یہ قبول کر لیا جو بھی۔ اوپر سے پیغام آیا کہ یہ ہیں تو 5 مگر ثواب 85 کا ہوگا، کیونکہ میں ایک نماز کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب لکھوں گا، پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا 50 کا، اس لیے کہ میرا قانون بدلتا نہیں ثواب کا۔ خیر آقا یہ تحفہ لے کر واپس تشریف لیا اور پھر مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سواری تو وہی بندی ہوئی تھی نا، اب جو تشریف لائے تو نُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، پتہ نہیں اوپر کتنی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہر آسمان پر سدرۃ المنتہا، پھر آگے جنت دوزخ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، کتنی نشانیاں قدرت کی دیکھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ واپس آئے تو ایک اور قدرت کی نشانی، جب آئے تو مسجد اقصیٰ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اور نمازی بھی کون؟ سارے انبیاء کرام۔ یہ بھی اللہ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے انہیں عالم برزخ سے نکال کے مسجد اقصیٰ میں اکٹھا کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، فجر کا ٹائم ہے، کیونکہ رات کے پچھلے پہر تشریف لے گئے تھے، فجر کا ٹائم ہے تو صفیں بندھی ہوئی ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں، آذان ہوئی، اقامت ہوئی، اب نماز کون پڑھائے؟ جی ابو البشر بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، نجی اللہ بھی ہیں، صفی اللہ بھی ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز تمام انبیاء کرام کو پڑھائی، اور یوں آپ امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہوئے۔ نبی القبلتین تو تھے، اب امام الانبیاء، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد
انبیاء کرام نے خطبے دیے، ہر پیغمبر نے کوئی اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات بیان کیے، اور آخر میں صدارتی خطبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور یوں یہ مبارک مجلس برخاست ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی سواری پر براق پہ بیٹھے اور اسی لمحے مکہ پہنچے۔ جو ہی پہنچے تو نظام کائنات جاری وساری ہو گیا، جاری وساری ہو گیا۔ صبح اٹھے تو آپ نے حرم میں جا کر اعلان کیا کہ آج رات میں نے یہ سفر کیا ہے۔ مخالفین تو ان کو تو ایسے نکتے چاہیے تھے، دیکھا کتنی غیر معقول بات کرتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی اور وہاں سے آسمان تک گئے اور آگے، کتنی غیر معقول بات کرتے ہیں۔ شور مچایا، ابو بکر تک جا پہنچے کہ تیرا ساتھی تو آج ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے، پہلے تو پتہ نہیں تم ایسے پروپیگنڈا کرتے ہو، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں ان سے پوچھے بغیر ہی تصدیق کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پہ تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام میرے پاس جبریل آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ کوئی اس سے زیادہ عجیب ہے کیا؟ جب آقا سے آمنا سامنا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ صدیق میں نے یہ سفر کیا، فرمایا حضور میری تصدیق ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، صدیق کا لقب عطا ہوا۔ خیر، مشرکین نے کہا بات بڑی انہونی سی ہے، لیکن ہمیں اوپر کا تو پتہ نہیں ہے، مسجد اقصی کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم سفر شام کے سفر میں آتے جاتے ہیں، چلو اس سے مسجد کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے میں وہاں گیا ہوں۔ بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے تو کون سے انہوں نے چار دیواریاں دیکھی اور گیٹ اور دروازے دیکھے ہیں، لیکن ایک بات تھی، انہوں نے کہا اچھا آپ گئے ہیں تو ہمارے سوالات کا جواب دیجئے۔ انہوں نے جن لوگوں نے دیکھی تھی مسجد اقصی جو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی، تو حضور فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ میں کون سا بات دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ اب یہ پوچھیں گے تو مجھے کیا پتا، میں تو رات کو گیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلے سمیٹ لیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی دونوں حرمین کے درمیان زمین کا فاصلہ سمیٹ دیا، سکیڑ دیا، اور مسجد اقصی بالکل آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اب وہ ایک ایک بات پوچھتے رہے، میں دیکھ دیکھ کے ایک ایک بات ان کو بس سنا رہا، یہ جواب تو بڑے ٹھیک دے رہا ہے، بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خیر، نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر اختتام پذیر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب پیغمبر کو بتایا۔ عزیزان محترم، ہم اسی نبی کے کلمہ گو ہیں، انہی سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، انہی کی شفاعت کی توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کم از کم ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے جو آقا اپنے اور ہمارے لیے اللہ کے حضور سے لے کر آئے۔ دیکھیے، حج زمین پہ فرض ہوا کہ نہیں؟ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ آیا، روزے کا حکم زمین پہ آیا، جہاد کا حکم زمین پہ آیا، لیکن 5 نمازوں کا حکم اللہ وہاں سے۔ تو نمازوں کی جتنی بڑی اہمیت ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر 5 نمازیں فرض، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ مومنوں کی معراج ہے۔ وہ نبی کی معراج تھی اور یہ آل ایمان کی معراج ہے، اس لیے کہ معراج کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کے نزدیک ہونا اور اللہ سے ہم کلام ہونا، 2 باتیں ہیں نا۔
حضور اللہ کے قریب گئے اور اللہ سے کلام کی، تو مومن نماز میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے کلام کرتا ہے، اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ اور یہ معراج بھی اللہ نے دن میں 5 دفعہ مقرر کی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے غائب نہ ہو، کہیں بھی جائے تو چند گھنٹوں کے بعد پھر آ جائے، کہیں بھی جائے تو چند گھنٹوں کے بعد پھر آ جائے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے سے غیر حاضر نہ ہو۔ وہی بندہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے مقرر کردہ ٹائم پر اس کی جگہ سے غیر حاضر نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ ہم یہ حاضری پابندی سے دیتے رہیں، انشاءاللہ توجہ سے دیتے رہیں، اور اس کو اللہ سے گفتگو سمجھ کے کرتے رہیں۔ اور جب نماز پڑھے تو یوں سمجھیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہم سے ہم کلام ہیں، ہم اس سے ہم کلام ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں اس کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں نے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی ہے، کچھ حصہ بندے کا ہے، کچھ میرا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ حصہ اللہ کے لیے بندہ کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی مجد، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تو یہ حصہ بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک یہ بندے کی التجا اور دعا ہے۔ تو توجہ سے پابندی سے نماز پڑھے تو یہ کیا ہوگا؟ اس تحفے کو قبول کرنا ہوگا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تحفہ معراج قبول نہیں کیا، معاذ اللہ سے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جملہ عبادات پابندی سے ادا کریں، ذوق اور شوق سے، اور بالخصوص نماز کی پابندی کریں اور ذوق اور شوق کے ساتھ، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔